لبیک اللہم لبیک الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ یہ سن 2019 1440 سن ہجری کی حج کی نشست ہے، اور اس میں حتی الامکان کوشش کی جائے گی کہ حج کے مسائل کے ساتھ ساتھ کچھ روحانی تربیت کا بھی اہتمام ہو، کیونکہ اکثر جو ہمارے حاجی حضرات ہوتے ہیں وہ کئی اقسام میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نہ ظاہری تربیت ہوتی ہے نہ باطنی تربیت، یعنی نہ کچھ شرعی احکام سیکھے ہوتے ہیں مناسک کے سلسلے میں، اور نہ کوئی باطنی تربیت، تو وہ اکثر وہاں پر شرعی احکام کے خلاف عمل کرتے نظر آتے ہیں، اور تھوڑی تھوڑی چیزوں پر ہائپر ہو کر اور لڑائی جھگڑا فتنہ فساد اختلاف رائے یہ نمایاں نظر آتا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں شرعی احکام سیکھے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ صاحب علم ہوتے ہیں، لیکن باطنی تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے وہی لڑائی جھگڑے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کرنا، کھانا صحیح نہیں ہے، ہمیں سونے کو صحیح نہیں ملا، ہمیں رہائش صحیح نہیں ملی، میرے پیر پہ کیوں چڑھ گئے، وغیرہ وغیرہ۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو دونوں چیزوں سے مزین ہوتے ہیں، شرعی احکام بھی سیکھے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ تربیت کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ایسے لوگوں کا حج بڑا مکمل اور بڑا مقبول، اور اسی کو حج مبرور فرمایا گیا کہ وہ حج جو تمام تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کیا جائے اور ادا کرنے والا کوئی جھگڑا نہ کرے، فتنہ فساد وغیرہ میں مبتلا نہ ہو۔ اور چوتھے شاید ایسے کوئی ہوں کہ ظاہری احکام تو نہیں ہیں لیکن تربیت بہت اچھی ہے ان کی، ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو صابر ہوں شاکر ہوں سب کچھ، لیکن شرعی احکام میں کوتاہی کریں۔ جب دنیا میں ہم فضیلت اور کمال کو چاہتے ہیں، بلندی چاہتے ہیں، عروج چاہتے ہیں، اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اسی طریقے سے کسی بھی عبادت کی ادائیگی کے سلسلے میں درجہ کمال تک پہنچنا یہ انسان کے باکمال ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اس لیے الحمدللہ یہ نشست بہترین کردار ادا کرے گی۔ اس میں ہم آپ کو شرعی احکام بھی عرض کریں گے، اور جہاں جہاں روحانی تربیت کا کوئی اہتمام کرنا ضروری ہوا اس کی طرف بھی توجہ کی جائے گی۔ جو ہمارے بہن بھائی پورے ورلڈ میں حج پر جانے کی تیاری کر چکے ہیں، قرآن اندازی میں نام آ گیا ہے، ارادے پختہ ہو چکے ہیں، اور اب کوئی رکاوٹ درمیان میں نہیں، انہیں خاص طور پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ عنقریب آپ ایک ایسی عبادت کی ادائیگی کی طرف جا رہے ہیں کہ جو عبادت اگر آپ نے تقاضائے شریعت کے مطابق ادا کر لی تو یہ یقین رکھیں کہ پھر آپ ایسے گناہوں سے پاک و صاف ہو کر آئیں گے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، کیونکہ یہ بخاری کی روایت ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کلامی یا فسق نہیں کیا، فسق میں جھگڑا اور گناہ کبیرہ صغیرہ یہ اس سے بچتا رہا، تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر ایسا اپنے گھر واپس آئے گا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ جب ہم میدان عرفات میں پہنچتے ہیں تو حقوق اللہ میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سب معاف فرما دیتا ہے، صغیرہ ہوں یا کبیرہ۔ اور جب مزدلفہ میں رات گزاری جاتی ہے تو حقوق العباد میں جتنی کوتاہیوں کا ارتکاب ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو بوقت مناسب جب مزدلفہ پہ پہنچیں گے انشاءاللہ ذکر کے طور پر، تو پھر میں اس میں مزید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ جب حاجی حج کے لیے روانہ ہو یا کوئی بھی مسافر سفر پر روانہ ہوتا ہے تو پہلے کچھ چیزوں کی تیاری کر لینا بہت ضروری ہے۔ تو چند چیزیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک تو موسم کے لحاظ سے کپڑے اپنے پاس رکھ لیں، سردی ہے تو سردی، گرمی ہے تو گرمی، آج کل گرمیوں کا سیزن ہے تو تھوڑا سا گرمیوں کے کپڑے رکھیں، اور بغیر سلی کچھ چادریں اپنے ساتھ ضرور رکھیں۔ جب انسان حالت احرام میں سوتا ہے تو سلا و لباس جیسے پہننا منع ہے، ایسی سلی ہوئی چادر بھی استعمال کرنا منع ہوتا ہے، تو بغیر سلی ہوئی چادر اپنے پاس ایک دو رکھ لیجئے۔ اس کے علاوہ آپ کا پاسپورٹ ہے، آپ کے پیسے ہیں،
ضروری کوئی کاغذات ہوں، ان کو رکھنے کے لیے آپ ایک بیلٹ لے سکتے ہیں۔ ویسے تو صرف احرام کو کسنے کی نیت سے بیلٹ باندھنا یہ خلاف سنت اور مکروہ ہے، لیکن اگر آپ یہ ضمناً نیت کر لیں کہ میں اس میں اپنا پاسپورٹ وغیرہ دیگر کاغذات جو امپورٹنٹ ہیں وہ رکھوں گا، تو پھر یہ بلا کراہت جائز ہو جائے گا۔ تو مرد حضرات ایک بیلٹ لے لیں اور وہ باندھ دیں، یا ایک بیگ ٹائپ ہوتا ہے اس میں بیلٹ کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے، وہ رکھ لیں، تو اس سے احرام بھی کس جاتا ہے اور سامان وغیرہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ احرام ہے، مرد حضرات کو چاہیے کہ احرام کی 2 چادریں اضافی رکھ لیں۔ خواتین کے لیے احرام کوئی اور نہیں ہوتا، یہ آج کل بیچنے کی غرض سے دکانوں پہ لکھ دیتے ہیں عورتوں کا احرام دستیاب ہے، اور اس میں پھر وہ ایک اسکارف ٹائپ ہوتا ہے، نیچے تک کپڑا لٹکا ہوتا ہے، عورتیں سمجھتی ہیں شاید یہ ہمارا احرام ہے۔ عورتوں کا کوئی الگ احرام نہیں ہوتا، جو یہ گھر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، جو اس کے اوپر عبایا یا برقع وغیرہ پہنیں گی، وہی ان کا احرام ہے بس۔ اور مردوں کے لیے 2 بغیر سلی چادر ہوتی ہیں، جو ایک تہبند کہلاتا ہے اور ایک اوپر اوڑھنے والی چادر ہوتی ہے۔ یہ اضافی رکھنا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کبھی احرام میلا ہو جاتا ہے، اب کھانا کھا رہے ہیں سالن گر گیا یا احتلام وغیرہ ہو گیا، تو پھر اس کو وہاں پر چینج کرنے میں آسانی رہے گی۔ اصل یہ چیز ضرور یاد رکھیے گا کہ احرام دراصل ایک حالت کا نام ہے، ہم مجازاً ان بے سلی چادروں کو احرام کہہ دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ حج یا عمرے کی نیت کرتے ہیں، ایک نظر نہ آنے والی حالت ہم پر طاری ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں حالت احرام۔ جیسے ایام مخصوصہ آئیں تو بہنوں پر حیض و نفاس کی حالت طاری ہو جاتی ہے، جس کو دیکھا نہیں جا سکتا، شریعت کہتی ہے اس کا وجود ہے، مان لو۔ اسی طریقے سے جب ہم عمرہ یا حج کی نیت کرتے ہیں تو ایک حالت احرام طاری ہو جاتی ہے، نظر نہیں آتی، شریعت کہتی ہے مان لو۔ لہذا اگر کسی نے سلے ہوئے لباس کے ساتھ احرام کی نیت کر لی، وہ حالت احرام میں داخل ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ گناہ گار ہے کہ وہ اس نے سلا ہوا لباس پہنا ہوا ہے، لیکن وہ حالت طاری ہو گئی۔ یہ سمجھانا اس لیے مقصود ہے کہ مثال کے طور پہ بہت سے لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ ہم حالت احرام میں تھے، گرمی لگ رہی تھی، غسل کر لیا، تو ہم نے تو احرام اتار دیا، تو احرام اتارنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ تو بھئی یہ چادریں اگر آپ نے اتار لی تو حالت تو ختم نہیں ہوتی، حالت احرام ہے اصل تو اس لیے اس حالت میں غسل بھی کر سکتے ہیں۔ تو 2 بغیر سلی چادریں اپنے ساتھ مزید، یعنی ایک اور احرام مرد حضرات رکھ لیں، وہاں پہ چل کر کافی کام آئے گا۔ اس کے علاوہ اپنی تولیہ وغیرہ ساتھ رکھیں، ایک بڑا بیگ جس میں سامان وغیرہ ہو، چھوٹا بیگ رکھ لیں کہ بعض اوقات آپ ہوٹل میں اپنا روم لاک کر کے کچھ سامان اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو چھوٹا بیگ بھی آپ کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ مصلی اپنے ضرور ساتھ رکھیں، بعض اوقات ایسے مقامات پر نماز پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے جہاں بچھانے کے لیے کچھ نہیں، تو مصلی ہو، تسبیح ہو، کچھ اچھی دینی کتابیں رکھ لیں جن کا آپ وہاں پر مطالعہ کر سکیں، خاص طور پر مکۃ المکرمہ یا مدینہ منورہ کے فضائل پر مشتمل کتب۔ اس میں برکت اور فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی پڑھتا ہے تو ذوق پیدا ہوتا ہے طبیعت کے اندر، اور آدمی زیادہ ادب سے، زیادہ احترام سے مناسک کو ادا کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک حج کی کتاب اپنے پاس ضرور رکھیں جس میں A to Z حج کے احکام درج ہوں، تاکہ بوقت ضرورت آپ بغیر کسی کی مدد کے بھی کچھ احکام سیکھ سکیں یا پڑھ سکیں۔ تو ایک چھوٹی کتاب جیسے یہ ہینڈ بک ہے، اس طرح کی چھوٹی بک اپنے ساتھ، پاکٹ بک، یہ ضرور رکھیے۔ اس کے علاوہ پھر گلے میں لٹکانے والی پانی کی ایک بوتل، آج کل تو ویسے بہت زیادہ فراوانی ہے کھانے پینے کی، لیکن پھر بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیدل چلنا پڑ جاتا ہے، سفر لمبا ہوتا ہے، تو ایک پانی کی بوتل جو گلے میں لٹک جاتی ہے، گلے میں ڈال لیں، اس کو لٹکتی رہے گی تو وہ کافی کام آئے گی۔ اس کے علاوہ اپنا سیفٹی ریزر وغیرہ یا بال صاف کرنے کی مشین، جو الیکٹرک مشین آتی ہے، اگر یہ رکھ لیں تو بہت بیسٹ ہے، کیونکہ آپ وہاں پر اگر نائیوں سے کروائیں گے تو وہ بہت زیادہ پیسہ لیتے ہیں بعض اوقات، خصوصاً جب آپ طواف الزیارہ سے پہلے حلق کرواتے ہیں تو کئی 100 یا 1000 روپے بھی پاکستانی بن جاتے ہیں۔ جب حاجی حالت احرام سے باہر نکل رہا ہو، چاہے عمرہ کرنے والا، چاہے آپ نے حج کے مناسک ادا کیے، تو پھر یاد رکھیں آپ اپنا سر بھی مونڈ سکتے ہیں اور دوسرے حاجی کا بھی مونڈ سکتے ہیں۔ تو اگر گروپ ایسا ہے کہ جس میں آپ آپس میں ایک دوسرے کا حل کر سکتے ہیں تو بہت آسانی سے فری کے اندر ایک مشین لے کر اپنے پاس رکھ لیں، فری میں ہو جائے گا پورا گروپ کا۔
ورنہ پھر آپ نائیوں کے پاس جائیں گے، ادھر ایک خطرہ یہ بھی ہوتا ہے کہ حالت احرام میں خوشبو والا صابن یا شیمپو استعمال کرنے سے دم لازم ہو جاتا ہے۔ اب وہ بعض اوقات خوشبو مل دیتے ہیں پہلے سر کے اوپر پورا، پھر حلق کرتے ہیں، تو اس میں یہ خطرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ اس شیمپو یا صابن کی خوشبو کے سلسلے میں علماء کا اختلاف بھی ہے، جو یہ موقع نہیں ہے کہ میں اس اختلاف کا ذکر کروں، لیکن احتیاط بہرحال بہت ہی بہتر ہے، تو سیفٹی ریزر بھی اپنے پاس رکھ لیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اسپریئر لے لیں، جو اسپرے ہوتا ہے نا پانی کا، ایسی بوتلز مل جائیں، بوٹلز آپ کو مل جائیں گی کہ جو یہ کیڑے مار دواؤں کی جیسے ہوتی ہیں اس طرح کی، لیکن یہ کیڑے مار دوا کی نہیں ہوتی، اسپریئر کہلاتا ہے۔ اس کے یہ آپ کو فائدہ بہت ہوگا جب آپ رمی کرنے جا رہے ہوں گے۔ تقریباً 25 لاکھ حاجی اور 10 ذوالحجہ کو ہر ایک کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ بڑے شیطان کو کنکری مارنی ہے۔ رش کا عالم کیا ہوگا، اور طلوع فجر کے بعد چونکہ نکلتے ہیں، پہنچتے پہنچتے طلوع آفتاب ہو جاتا ہے، اور بہت زیادہ حبس اور گرمی ہوتی ہے، اس میں پھر یہ بڑا فائدہ دیتا ہے۔ ایک دوسرے پہ فوار مار لیں، پھر وہ ٹھنڈی ہوا لگتی ہے تو ٹمپریچر نارمل رہتا ہے۔ ورنہ جو پہلے ہی گرم طبیعت کا ہو، پھر باہر کی گرمی بھی ہو، تو پھر خود سوچ لیجئے کہ تجلی اس کی برداشت کرنا دوسروں کے لیے مشکل ہوگا۔ تو بہت سے ایسے شوہر حضرات بیویوں کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں، بچوں کو جھڑک رہے ہوتے ہیں، وہ بالکل گھر والا ماحول بنا کر رکھتے ہیں کہ جیسے گھر کے اندر چڑھ دوڑو بچوں کے اوپر، زوجہ کے اوپر، اس طرح وہاں یہ نہیں چلے گا۔ وہ اللہ کی پاک بارگاہ ہے، پوری دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی ہی ملکیت میں ہے، لیکن وہاں خصوصی طور پہ اللہ کی رحمت متوجہ ہے، وہاں عاجزی درکار ہے، وہاں پر بالکل صبر ہے، سکون، غصہ بالکل نہیں، جلال نہیں، یہ چیزیں تو یہ فوار جو ہے ہمیں کافی ٹھنڈا کر دے گی۔ اس کے علاوہ اگر پاسبل ہو، آج کل تو موبائل ماشاءاللہ بہت اچھے آ گئے ہیں، ان میں کچھ نعتیں ریکارڈ کر کے لے جائیں، خوش الہان نعت خانوں کی، کچھ نہیں بلکہ کافی ساری لے جائیں۔ دوران طواف بھی آپ ان نعتوں کو سماعت فرما سکتے ہیں، دعا بھی پڑھتے ہیں، میں بتاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اور اس کے علاوہ خصوصاً جب آپ مکے سے مدینے کی طرف جا رہے ہوں اور پھر آپ وہ نعتیں سنیں گے، تو پھر ایک تو ویسے ذوق طاری ہوتا ہے، خصوصاً فرسٹ ٹائم جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہو، تو دل کی دنیا بڑی عجیب و غریب ہو جاتی ہے، اور ایک اضطراب ہوتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے، بس وقت ختم ہو جائے، فاصلے سمٹ جائیں اور میں اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ تو یہ حاضری جتنی باذوق ہوگی نا، اتنا ہی انسان کے درجے تیزی کے ساتھ بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ خوش الہان نعت خانوں کی نعتیں یہ آپ کے لیے بہت ہی مؤثر ثابت ہوں گی۔ تو یہ کچھ چیزیں اپنے پاس آپ رکھیں۔ ہماری بہنیں جو ہیں وہ اپنے 2 برقعے رکھ لیں اگر پاسبل ہو تو، کہ وہاں دھونے کا بعض اوقات موقع مل تو جاتا ہے لیکن مشکل ہوتا ہے، اور کبھی ویسی میلے کچیلے ہو جاتے ہیں، تو ذرا احتیاط کریں۔ ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے خواتین کے برقعوں پر سر پہ خاص طور پر یہ پیچھے کی سائڈ پر کوئی ایک ایسی نشانی، کپڑا کوئی اورنج کلر کا، ریڈ کلر کا، گرین کلر کا اس پہ سی دیں کہ اگر دور سے بھی دیکھیں تو نظر آ جائیں کہ وہ ہماری گھر کی خاتون جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ آپ کو ہوگا جب آپ خاص طور پہ طواف کر رہے ہوں گے، کتنا ہی ہاتھ پکڑ کے طواف کریں، کتنے کلوز کریں، بعض اوقات ایک دم ایک ریلا آتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کون کہاں چلا گیا، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح مینا کے اندر بعض اوقات عرفات کے میدان میں رش بہت ہوتا ہے، اور خاص طور پر رمیے کے لیے جب جا رہے ہوں تو یہ فائدہ دے گا انشاءاللہ کہ پیچھے سے دور سے بھی نظر آ جائے۔ اگر نہیں نظر آ رہا تو ہو سکتا ہے پیچھے ہوں تو پیچھے دیکھ لیں، ورنہ پھر آگے ہوں گی تو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اس طریقے سے کر لیں۔ اچھا، ابھی جیسے حالت احرام میں آپ کو بتائیں گے کہ عورت کے لیے چہرہ کھلا رکھنا واجب ہوتا ہے، تو یہ ایک بازار سے مل جاتا ہے تیار شدہ بھی، جو کرکٹ کیپ ہوتا ہے نا، جس کے آگے ایک چھجا سا بنا ہوتا ہے، اس کے آگے ایک پردہ لگا لیتے ہیں تو یوں پورا چہرہ ایک طریقے سے کور ہو جاتا ہے۔ اب یہ ضرور ہے کہ اس کو پکڑنا پڑتا ہے عورت کو تھوڑا سا، ورنہ وہ چہرے پہ لگے گا تو صدقہ لازم آ جائے گا، اس لیے اس کو پکڑنا پڑے گا، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا بہت پردہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہاں عورت کو چہرہ کھلا رکھنا واجب ہوتا ہے کہ کوئی کپڑا چہرے پہ نہ لگے، تو اگر کوئی بہن ایسی بھی رہیں تو بالکل کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے۔ اب اس کے بعد سفر حج پہ جب روانہ ہونے لگے اس سے پہلے تھوڑا سا کام کر لیں کہ اگر کسی کا قرضہ ہے ادا کر سکتے ہوں تو قرضہ ادا کر دیں۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ناراض ہے تو اس سے معافی وغیرہ مانگ لیں، اور یہ یاد رکھیں کہ جب حج فرض ہو جاتا ہے تو ماں باپ کی اجازت کوئی لازم تو نہیں ہوتی، لیکن ان سے اجازت لیے بغیر جانا
خلاف سنت اور مکروہ ضرور ہے. اگر وہ منع کریں تو رکیں گے تو نہیں کیونکہ فرض ہے، لیکن ماں باپ سے اجازت لے لیں، یہ بہت اچھی بات ہے. رشتہ داروں کو تھوڑا راضی کرنے کی کوشش کریں اور یہ سمجھیں کہ یہ میری زندگی کا آخری سفر ہے، ہو سکتا ہے اس کے بعد آنا نصیب نہ ہو. تو پھر یہ کہ کچھ حقوق العباد ایسے ہوتے ہیں جو باقی رہ جاتے ہیں اور جس کی بنا پر ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، تو لہٰذا رشتہ داروں سے معافی وغیرہ مانگ لیں. چند چیزیں سب ایک دوسرے کو یاد کروا لیں. پاسپورٹ ہیں، کاغذات ہیں، ہیلتھ سرٹیفکیٹ جو آپ کو حاجی کیمپ سے ٹیکے وغیرہ لگنے کے بعد دیا جائے گا، یہ اگر نہ ہو تو آپ کو کافی پرابلم ہو سکتی ہے. یہ سب چیزیں، اسی طرح پیسہ اپنا مناسب سیکور جگہ کے اوپر رکھ لیں اور دیگر سامان وغیرہ سب چیک کر کے پھر اپنے گھر سے نکلیں. یہ کریڈٹ یقیناً موجودہ گورنمنٹ کو جاتا ہے کہ آپ کی امیگریشن یہیں پر ہو جائے گی. یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے مطلب تاریخ میں، اور یہ بہت ہی بیسٹ ہے. ورنہ جدہ پہ اتر کر جو لمبی لمبی لائنیں لگتی ہیں، کیونکہ وہاں تمام انٹرنیشنل فلائٹس آ رہی ہوتی ہیں اور بہت ہی مشقت میں حاجی مبتلا ہو جاتا ہے. جب آپ کی یہیں سے امیگریشن ہوگی تو بہت ایزی وے میں آپ جائیں گے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا. اب جب احرام کی حالت میں آنا ہو تو سنت ہے کہ انسان غسل کرے، جسم کے غیر ضروری بال وغیرہ صفائی وغیرہ کرے، ان کو صاف کرے. اس کے علاوہ مسواک کرنا، سرما لگانا، جسم پر خوشبو کا ملنا، وہ بے سیلی چادریں جو آپ ابھی پہننے والے ہیں حالت احرام سے پہلے اس پہ جتنی بھی آپ خوشبو لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. پھر چاہے حالت احرام میں آ جائیں وہ خوشبو کو نقصان نہیں دے گی، تو خوشبو وغیرہ لگا لیں بدن پر، کپڑوں پر، اور اس کے بعد احرام کی چادریں پہن لیں. اور بہنیں جو ہیں وہ تو عام نارمل کپڑے میں ہوں گے، لیکن نیت ابھی نہ کریں. جب آپ بعض اوقات تو اب یہ جیسے آپ کو گائیڈ لائن دی گئی ہو کہ حاجی کیمپ جاتے ہیں وہاں سے پی آئی اے کی بسیں آپ کو ایئرپورٹ تک پہنچائیں گی، اور کبھی آدمی اپنے پرائیویٹ کنوینس سے جاتا ہے، تو جو بھی صورت اختیار کریں وہ وہاں پر جائیں گے تو وہ آپ کو وقت پہ ہی پہنچائیں گے جو ان کو معلوم ہے کہ کب پہنچانا ہے. اور پرائیویٹ طور پر آپ جائیں اپنی کنوینس سے تو 2-3-4 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں ایئرپورٹ پر، تاکہ کوئی اگر کارروائی ہو، کوئی چیز بھول گئے ہوں خدا نخواستہ، تو بر وقت اس کا ازالہ ہو سکے. اگر آخری ٹائم میں وہاں پہنچیں گے تو پھر ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور بہت مشکل ہو جائے گی. اچھا، میں نے عرض کیا کہ آپ احرام کی چادریں پہن لیں لیکن نیت نہ کریں. احرام کی چادریں پہننے کے بعد اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل احرام کی نیت سے، احرام کے نوافل کہلاتے ہیں، وہ ادا کر لیں. نیت کیوں نہ کریں؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے اگر آپ ایئرپورٹ پہنچتے ہیں اور آپ نے گھر سے ہی غسل کر کے احرام کی چادریں پہن کر نیت کر لی تو آپ حالت احرام میں داخل ہو گئے. اب ایئرپورٹ پہ بعض اوقات رشتہ دار آتے ہیں ملنے کے لیے، کسی نے اگر ہاتھوں پہ خوشبو لگائی ہوئی ہے، اس نے مصافحہ کیا، وہ خوشبو آپ کے پورے ہاتھ پر لگ گئی، دم لازم ہو جائے گا. اسی طریقے سے کسی نے خوب خوشبو لگائی ہوئی ہے، گلے ملا، آپ کے احرام میں خوشبو منتقل ہوئی، اس میں بھی دم کے امکانات ہو سکتے ہیں. ایسے ہی گلاب کے پھول وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، اگر وہ ڈال لیا آپ نے ہار کافی سارے اور ان کی خوشبو احرام کے اندر آ گئی تو بھی دم لازم ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ جیسے ہی آپ نیت کرتے ہیں احرام کی پابندیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو آپ اگر پہلے گھر سے نیت کر لیں گے تو احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں. اس لیے نیت کریں گے جہاز میں بیٹھنے کے بعد. بس یہ میری بات آپ اچھی طرح یاد رکھیے گا، بڑا فائدہ ہوگا آپ کو. جہاز میں بیٹھ جائیں بالکل اطمینان سے اپنی سیٹ پر، جہاز فضا میں بلند ہو جائے پھر کہیں جا کر آپ احرام کی نیت کیجئے گا. اس سے پہلے بس آپ کپڑے بدل لیں لیکن نیت نہ کریں. اب آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، کاغذاتی کارروائی سے فارغ ہوئے، آپ نے 2 رکعت نفل بھی ادا کر لی، اب آپ جہاز میں بیٹھ گئے ہیں. ویسے تو جہاز والے اعلان کر دیتے ہیں اگر آپ نے پہلے نیت نہ کی ہو کہ بھئی میقات آنے والی ہے، آپ نیت کر لیں. میقات اس مقام کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مکۃ المکرمہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو اس مقام سے بغیر احرام کے نہیں گزر سکتا. اگر گزرے گا تو دم لازم ہو جائے گا. اب چونکہ آپ جہاز میں ہیں تو آپ کو تو نہیں پتہ چلے گا کہاں ہے میقات. ہماری یلملم میقات بنتی ہے، ایک مقام ہے، تو وہ جہاز والے بتا دیتے ہیں کہ بھی آ رہی ہے. لیکن ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے پہلے ہی نیت کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، جیسے جہاز بلند ہو نیت کر لیں. کیونکہ میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا ہے وہ بیٹھ کے سو جاتے ہیں. آپ سو گئے، وہاں اعلان ہو رہا ہے نیت کر لو، حاجی صاحب سو رہے ہیں، پھر ان کو اٹھانا ہوتا ہے، اٹھو نیت کر لو. اور فرض کر لیں کسی نے نہیں اٹھایا، وہ ایسے ہی گزر گئے، دم لازم ہو جائے گا. تو اس لیے
جیسے بلند ہو فوراً آپ نیت کر لیں۔ یاد رکھیے کہ نیت کرنے کے بعد، اچھا نیت میں بعض اوقات کتابیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم ان عربک ورڈز کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کوئی عربی دعا پڑھنا کوئی لازم نہیں ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو۔ تو احرام عمرے کی نیت اس طریقے سے ہوگی کہ اے اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے کی نیت کرتا ہوں، اسے میرے لیے آسان کر دے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار تلبیہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، یہ لازم ہے، ورنہ آپ احرام کی حالت میں نہیں داخل ہوں گے، سمجھ لیں۔ تلبیہ پڑھنا ضروری ہے، ایک دفعہ واجب اور 2 مرتبہ سنت، تو 3 مرتبہ افضل ہوتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ مرد بلند آواز سے پڑھیں، ایسا کہ جہر کے ساتھ دور تک پہنچے آواز۔ بہنیں بس اتنی آواز سے پڑھیں کہ ان کے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں۔ یہ شرعی اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، جہاں شریعت نے فرمایا ہے کہو یا پڑھو، اس کا مطلب ہے اتنی آواز سے کہو، اتنی آواز سے پڑھو کہ تمہارے اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، ورنہ وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا۔ تو ابھی تلبیہ لازم ہے، پڑھنا ہے، اگر اس کو بھی منہ بند ہے، خالی دلی دل میں پڑھ رہے ہیں یا کوئی بہن ایسے پڑھ لیں تو ان کا احرام نہیں ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ تلبیہ بلند آواز سے پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ اب مکہ المکرمہ پہنچیں گے۔ اب یہاں ایک ضروری بات ہے کہ آپ پہلے کہاں جا رہے ہیں۔ اگر آپ کی فلائٹ مدینہ منورہ جا رہی ہے، یا پہلے جدہ اور وہاں سے آپ مدینہ منورہ جا رہے ہیں، ان دونوں صورتوں میں آپ یہاں سے احرام نہیں پہنیں گے، کیونکہ اگر آپ ڈائریکٹ مدینہ جا رہے ہیں تو بیچ میں میقات آتی ہی نہیں ہے۔ اگر آپ جدہ جا رہے ہیں پھر مدینہ جا رہے ہیں تو جدہ اور پاکستان کے درمیان میقات تو ہے، لیکن آپ کا براہ راست مکہ المکرمہ جانے کا ارادہ نہیں ہے، تو لہٰذا آپ اس میں نیت نہ کریں، سادہ کپڑوں میں آپ جائیں، مدینہ منورہ میں اپنے دن گزاریں۔ اس کے بعد جب وہاں سے آپ مکہ المکرمہ جائیں گے تو وہاں ایک میقات ہے جس کو ذوالحلیفہ کہتے ہیں، اب یار علی بھی معروف ہے، وہ بس والے باقاعدہ وہاں جا کے روکتے ہیں اور وہ لوگ غسل کرتے ہیں، غسل خانے ہیں، غسل کرتے ہیں، مسجد ہے، احرام پہنے نماز پڑھیں، پھر وہاں سے آپ۔ چنانچہ اگر کوئی یہیں سے احرام پہن کر اور پہلے مدینے جا رہا ہے تو 8 دن اگر وہاں اسٹے ہے تو 8 دن احرام کی پابندیوں میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ شرعی اصول یاد رکھیے گا، اگر کسی کے راستے میں 2 میقاتیں آتی ہوں، مکہ المکرمہ جانا چاہتا ہو اور 2 میقات آئیں، جیسے آپ یہاں سے جدہ سے مدینہ، مدینے سے پھر ایک میقات آتی ہے مکے تک، اور یہاں سے جدہ تک بھی ہے، تو پہلی میقات پر احرام باندھنا افضل ہوتا ہے، باندھ لے اچھا ہے، لیکن واجب نہیں۔ اور آسانی اور سہولت یہ ہے کہ دوسری میقات پر باندھ لیا جائے، تو آپ بالکل نہ کریں، پریشان نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کی ڈائریکٹ جدہ سے مکہ فلائٹ ہے تو پھر یقینی سی بات ہے آپ کو احرام باندھنا ہوگا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، میں تھوڑا سا پہلے حج کی کچھ اقسام کے تعین کے بارے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک حج قران کہلاتا ہے، ایک حج تمتع ہے، ایک حج افراد ہے۔ حج قران سب سے افضل حج ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فقط ایک حج کیا اور وہ حج قران تھا۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں عمرے اور حج کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، یعنی دونوں کی نیت ایک ساتھ کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ حج قران کرنا چاہتے ہیں جو سب سے افضل حج ہے اور سب سے زیادہ اس کا ثواب ہے، تو پھر آپ یوں نیت کریں گے جب آپ حالت احرام میں کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر عمرے اور حج کی نیت کرتا ہوں، یا ان کا احرام پہنتا ہوں تو ان کو میرے لیے آسان کر دے اور ابھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو یہ حج قران ہے۔ اس میں ہوگا کہ آپ جا کے عمرہ کریں گے، لیکن عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ نہیں کروا سکتے۔ جیسے فرسٹ ذوالحجہ یا 2 ذوالحجہ کو آپ پہنچ گئے تو پھر 8 ذوالحجہ کو مینا جانا ہوتا ہے، تو یہ بیچ کے جتنے 5-6 دن گزریں گے ان سب میں آپ حالت احرام میں ہیں۔ تو یہ سخت حج ہوتا ہے ذرا۔ جس شخص کو تہبند پہننے کی عادت نہیں ہوتی اسے وہاں پر شدید قسم کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہم اکثر جبوں یا شلوار قمیض کے عادی ہوتے ہیں اور بیٹھتے ہوئے احتیاط نہیں کرتے ہیں کیونکہ پردہ بہت ہوتا ہے۔ اب وہ حالت احرام میں بعض وقت بھول جاتا ہے انسان کہ میں کس حالت میں ہوں، تو رانے کھل جانا، گھٹنے کھل جانا یہ عام ہوتا ہے، تو پھر 6-6 7-7 دن کی پابندی حالت احرام کی یہ بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ لیکن بہرحال حج قران سب سے افضل ہے۔ دوسرا ہے حج تمتع۔
اس میں عمرہ علیحدہ ہوتا ہے، حج علیحدہ ہوتا ہے، اور اکثر ہمارے پاکستانی حج تمتع کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے فقط عمرے کی نیت کر کے جائیں گے، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ کروا کے احرام کی پابندی سے فارغ ہو گئے، 5-6 دن نارمل لباس میں رہیں گے، پھر 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہننا ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے حج افراد۔ افراد کا مطلب یہ ویسے اکیلا ہونا، اس میں صرف حج کی نیت کی جاتی ہے، عمرے کی نہیں، ڈائریکٹ حج کا احرام پہن کے انسان وہاں پہنچتا ہے۔ ان تینوں میں ایک فرق تو یہ ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حج قران کرنے والا جب وہاں پہنچے گا پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد حلق وغیرہ تو نہیں کروا سکتا، وہ پھر ایک اور طواف کرے گا جس کو کہتے ہیں طواف قدوم، یہ اس کے لیے سنت ہے۔ جو تمتع کرنے والا ہے وہ جا کے عمرہ کرے گا، حلق وغیرہ کرا کے فارغ ہو گیا، اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو حج کا احرام پہنے گا، اس کے لیے طواف قدوم نہیں ہوتا، اس کا عمرہ ہی کے اندر طواف کر لیتا ہے۔ تیسرا ہوتا ہے حج افراد، اس کے لیے تو عمرہ ہے ہی نہیں، یہ پہلے جا کے طواف قدوم کرے گا یہ، لیکن حج افراد کرنے والے کے لیے بھی سنت ہے، طواف کر لیا وہ طواف قدوم کہلاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ حج کے مناسک ادا کرے گا۔ تو اب آپ جو بھی اس میں سے منتخب کرنا چاہیں، تو میں حج تمتع کے اعتبار سے آپ کو ذرا بتا دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ تر حج تمتع کرتے ہیں، تو لہٰذا آپ یہاں سے گئے، اگر آپ سیدھے مکہ المکرمہ جا رہے ہیں تو ماشاءاللہ امیگریشن تو یہیں ہو جائے گی، اب انشاءاللہ آسانی یہ ہوگی، جیسے آپ جدہ سے اتریں گے فوراً ایئرپورٹ سے باہر اور اپنے ہوٹل میں آ جائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پہ مکے پہنچ کر سب سے پہلے جلدی سے عمرہ کرنا ہوگا۔ عبادت کی ادائیگی میں جلدی بہت اچھی ہے، لیکن خشوع و خضوع اس سے کہیں زیادہ مطلوب شرع ہے۔ ہم بعض اوقات تھک چکے ہوتے ہیں بہت زیادہ، اور ہم شوق میں، جو خاص طور پہ فرسٹ ٹائم جاتا ہے وہ کہتے ہیں جلدی سے دیکھ لوں کعبۃ اللہ، وہ پہنچ جاتا ہے وہاں پر، لیکن تھکن اتنی ہوتی ہے کہ پھر وہ ذوق کے ساتھ طواف وغیرہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے اچھا طریقہ جو مناسب ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہوٹل پہنچیں، آرام سے پہلے اپنے غسل کریں اچھی طریقے سے، اگر کھانا کھا لیں، نیند پوری کرنی ہے نیند پوری کر لیں، اس کے بعد بالکل فریش ہو کر تازہ وضو کیا آپ نے، اب آپ جائیے اور طواف کریں، یہ ہوگا بڑا ذوق والا طواف۔ تو یہ آپ ہوٹل گئے، آرام کیا، اب آپ پہنچیں حرم کی طرف۔ باب السلام سے فرسٹ ٹائم داخل ہونا یہ افضل ہوتا ہے، جب بھی آپ مسجد حرام میں داخل ہوں باب السلام معلوم کر لیجئے گا، اس سے داخل ہوں، چونکہ جب آپ اندر جائیں گے تو مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، سیدھا پیر رکھیں، مسجد کے داخلے کی دعا کریں، اور یہ یاد رکھیں بعض حاجی ایسے ہوتے ہیں کہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہ اسے اپنا کمال سمجھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یقیناً ہم با کمال ہیں تبھی تو اللہ نے ہمیں یہاں بھجوایا ہے یا بلایا ہے، تو دوسرے لوگوں سے ہم شاید افضل ہیں، تو وہ بے پرواہ سے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ ہنسی ہے، مسکراہٹ ہیں، موبائل تیار ہیں کہ جب سیلفیاں بنیں گی کعبۃ اللہ کے سامنے، طواف کی یوں بنا رہے ہوتے ہیں، ویڈیو چلا رہے ہوتے ہیں، اور کسی کو کال کر لیتے ہیں، کہتے ہیں دیکھ میں یہ چل رہا ہوں۔ یہ یاد رکھیے کہ وہ مقام سمجھ لیجیے ایسا ہے کہ ایک مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ ہم نے کتنے گناہ کیے ہوتے ہیں، کتنے لوگوں کو زبان سے تکلیفیں پہنچائی ہوتی ہیں، ہاتھوں سے تکلیف پہنچائی ہیں، پیسوں میں بے احتیاطیاں کی ہوتی ہیں، ہم ایک گنہگار مجرم ہیں۔ مجرم جب عدالت میں پیش ہوتا ہے تو ہنستا ہوا نہیں ہوتا، اگر ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ بے حیا انسان ہے، بہت ڈھیٹ مجرم ہے، تو ہمیں ڈھیٹ نہیں ہونا ہے۔ جتنی ندامت، جتنی شرمندگی، جتنی عاجزی ہمارے اندر ہوگی، اللہ کی رحمت اتنی ہی تیزی سے متوجہ ہوتی ہے۔ تو چہرے پر ندامت کے آثار، اگر رو سکے تو رو پڑیں، آنسو نکل آئیں کہ میں ایسے رب کی بارگاہ میں آ گیا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ میں یہاں تک پہنچ پاتا، اللہ نے اپنے فضل، اپنے کرم سے مجھے بلایا ہے اور میرے لیے گناہوں کے ختم کرنے کا اہتمام فرمایا ہے۔ یہ مقام شکر ہے، یہ مقام تکبر نہیں ہے، یہ بے پرواہی اور غفلت کا مقام ہے۔ تو بڑے سر جھکا کر روتے ہوئے، فرسٹ ٹائم حاضری تو ایسی ہونی چاہیے۔ اب کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے، بعض اوقات تو وہاں پہ چونکہ کوئی ایران سے آیا، کوئی عراق سے آیا، کوئی سعودی عرب سے، چائنا کے لوگ، انگلینڈ سے، یو ایس سے، بہت، تو انسان آوارہ نظری میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ لوگ کیسے لباس پہنے، یہ کیسے۔ اچھا پھر جن چیزوں کو ٹی وی پر سال ہر سال تک دیکھا تھا، فرسٹ ٹائم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر وہ قابو نہیں ہو پاتا، مسجد کو دیکھ رہے ہیں، مسجد حرام کو، ستونوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پہلی حاضری میں یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔
پہلی حاضری سیدھی سر جھکا کر ندامت کے ساتھ کعبۃ اللہ کے قریب پہنچیں اور پھر اس پر نگاہ ڈالیں۔ بحکم حدیث کعبۃ اللہ پر پہلی نگاہ جب پڑتی ہے، جو دعا مانگی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے آپ کون سی دعا مانگیں؟ میں عرض کرتا ہوں کہ درود پاک پڑھیں، اپنے آقا کے لیے دعا مانگیں۔ میرے آقا محتاج نہیں، لیکن یاد رکھیں جو اپنے آقا کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول اس کو غنی کر دیتے ہیں۔ ہم وہاں پر جا کر بہنیں جو ہیں، دیکھیں ہمارے آقا بڑے وسیلہ ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے۔ سرکار کے وسیلے سے تو ہمیں رب ملا ہے، سرکار کے وسیلے سے سب کچھ ملا ہے۔ تو اس حبیب کے لیے جب آپ دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت تیزی سے متوجہ ہوگی۔ جیسے کوئی سیٹھ اپنے بچے کو گود میں لیے ہو اور آپ کو سیٹھ کی توجہ چاہیے تو سیٹھ کی تعریف کرنے کے بجائے بچے کی تعریف کر دیجیے گا، اور ایک بسکٹ کا پیکٹ بچے کو دیں اور اس کو پیار کر لیں، وہ خوش ہو جائے گا باپ کو بھی، میرے بچے کو کتنا پیار کیا ہے اس نے۔ اور آپ بچے کو نظر انداز کریں اور سیٹھ کی تعریفیں کرتے رہیں، اس کو اتنا اچھا فیل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اثرات قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ بلا تمثیل میں نے ایک مثال دی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں بڑی بات ہے، لیکن اس کے حبیب کا خیال کریں ایسے مقام پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے اس کے حبیب کے لیے، زیادہ اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ درود پڑھ دیں، اس کے بعد اور دعائیں بھی آپ مانگ سکتے ہیں، مانگ لیں۔ جب آپ عمرے کے لیے جائیں اس سے پہلے بہتر یہ ہے کہ ہوٹل کے روم میں عمرے کا پورا طریقہ ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اگر گروپ ہے تو بہت اچھا ہے کہ ایک آدمی پڑھ کر سنائے سب کو، تاکہ تمام چیزیں مستحضر ہو جائیں۔ یہ یاد رکھیں وہ مقام ایسا ہے 50 دفعہ آپ نے چیزیں پڑھی ہوں، لیکن جب آپ مطاف میں پہنچیں گے نا ایسا لگے گا دماغ سے اڑ گئی ہیں ساری چیزیں، بھول جائے گا آدمی، عجیب سمجھ نہیں آتا کہ یار وہ ایسا ماحول ایسا ہوتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی تجلیات کی بارشیں ہوتی ہیں کہ احکام بھول جاتے ہیں۔ مولا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناسک لکھی حج کے موضوع پہ، بڑی کتاب، بہت بڑے عالم تھے۔ اب پتہ نہیں واللہ عالم یہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ طواف کرنا ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز، ہے نا، الٹا، وہ کلاک وائز کر رہے تھے۔ تو کسی شخص نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا مولا علی قاری صاحب نے کتاب میں کیا لکھا ہے، اینٹی کلاک وائز طواف کرنا ہوتا ہے، خود انہیں کو، پھر ان کو احساس ہوئے میں کیا کر رہا ہوں۔ تو یوں ہو سکتا ہے وہ تو بڑے عالم تھے اور وہ بڑے ذوق والے لوگ تھے، تو وہاں جا کر اپنی شخصیت سے بیگانہ ہو گئے ہوں۔ تو بہرحال پہلے سے پڑھ جائیں اور دوسروں کو اچھی طرح سمجھائیں۔ اب آپ پہنچ گئے، سب سے پہلے حجر اسود کا تعین کریں، کیونکہ اب آپ کو عمرہ کرنا ہے۔ عمرہ کیا کس چیز کا نام ہے؟ طواف، اس کے بعد سعی، اس کے بعد حلق یا قصر، عمرہ ہو گیا۔ بس یہ 3 چیزیں۔ مرد حضرات سب سے پہلے، مرد اور عورت خواتین، حجر اسود کا تعین کر لیں۔ اس کے جو کونا ہے اس کے سامنے ایک ٹیوب لائٹ گرین کلر کی لگی ہوئی ہے، تو اس سے ذرا تعین بھی ہو جاتا ہے۔ پہلا جو کونا ہے وہ رکن حجر اسود کہلاتا ہے، رکن اسود، پھر رکن عراقی ہے، پھر رکن شامی ہے، پھر رکن یمانی ہے۔ تو یہ 4 کونے ہوتے ہیں۔ حجر اسود کا تعین ہو گیا۔ مرد حضرات طواف سے پہلے عید اتباع کریں گے، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ صرف طواف سے پہلے سنت ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہے کہ آپ یہ چادر یہاں ڈالی احرام کی جو ہے، اور دوسرا کنارہ نیچے سے بغل کے نیچے نکال کر یہاں ڈال لیے، یہ کندھا کھلا رکھنا اس طواف میں سنت ہے، جس کے بعد سعی کرنی ہوگی۔ لہذا اگر آپ حالت احرام میں نفلی طواف کر رہے ہیں تو یہ اتباع سنت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس کے بعد سعی ہوتی ہے پھر کرنا ہوتا ہے، اور یہ سنت ہے۔ فرض کر لیں آپ کو یاد ہی نہیں رہا اور آپ نے کندھا ڈھکے سارا چکر لگا لیے، کوئی دم وغیرہ نہیں ہوگا، صرف ثواب میں کمی ہوئی، تو سنت کریمہ ہے، تو یہ عید اتباع کر لیں۔ اور دوسرا سنت مرد کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا سنت ہے۔ رمل کا مطلب ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا اکڑ کر چلنا، ہلکی سی تیزی سپیڈ، بہت تیز نہ ہو اور تھوڑا سا اکڑ کر، یہ سنت کریمہ پہلے 3 چکروں میں۔ لیکن اگر کوئی ان کو بھول گیا تو چونکہ یہ سنت ہے کوئی دم وغیرہ لازم ہے۔ اسی طرح اگر رش ہو گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات بہت کنجسٹ ہوتا ہے طواف، تو پھر اس میں آپ رمل ترک بھی کر سکتے ہیں، ویسے نارمل آپ چلے، جب کھلا فضا دے گی پھر آپ شروع ہو گئے، تو پہلے 3 چکروں میں رمل۔ اب آپ نے حجر اسود کا تعین کر لیا، سب سے پہلے آپ حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ جب رش ہوتا ہے تو آپ چوم تو نہیں سکتے، بہت مشکل ہے۔ اور یاد رکھیں وہ مقام عاجزی ہے، جیسے میں نے عرض کیا، وہ طاقت دکھانے کا مقام نہیں ہے،
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈولے شولے اچھے دیے تو آپ نے کہا کہ اب ہمارا بھائی دیکھو چوم کے بتائے گا، آپ آگے بڑے، حاجی کو یہ مارا، دوسرے کے کان پہ مارا، تیسرے کو دھکا دیا، چوتھے کو وہاں پھینکا اور پہنچ گئے. جتنے لوگوں کو اذیت اور تکلیف دیں گے گناہ گار ہوں گے. ایسی ہماری بہنیں بعض اوقات جذبات سے مغلوب ہو کر اتنا کنجس رش ہوتا ہے ان میں مردوں میں گھس جاتی ہیں. یہ بالکل غلط ہے. دور سے رہیں. پھر کوئی اللہ تعالیٰ اور موقع دے کہ مطلب کوئی رات کے ٹائم میں آپ چلے گئے، یا جب حاجی بہت سارے مدینے چلے جاتے ہیں، مطاف اکثر خالی ہو جاتے ہیں، اس وقت حجر اسود کو چوم لیجئے گا، لیکن ابھی ایسا نہیں. اور چومتے ہوئے بھی میں آپ کو ایک احتیاط ضمناً یہاں عرض کر دیتا ہوں. ہمارے جو خاص طور پر ایشیائی لوگ ہیں ان میں جذباتیت ماشاءاللہ زیادہ ہے. یہ کیا کرتے ہیں، عطر کی بوتلیں لے کر جاتے ہیں، کھولا پورا حجر اسود میں ڈال دیں. اب آپ گئے، آپ نے اس کو چوما، جیسے ہونٹ لگے آپ کے ہونٹوں پہ خوشبو آ گئی، دم لازم ہو جائے گا. یہ بھی بڑا خطرہ ہے مسئلہ. تو اس لیے دور سے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے. حجر اسود کی طرف رخ کر لیا آپ نے، دل میں نیت حاضر کریں، اللہ تعالیٰ میں تیری رضا کی خاطر طواف کر رہا ہوں، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں. پھر اس طرح دونوں ہاتھ اس طرف اٹھائیں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ الفاظ یاد رہیں ٹھیک، ورنہ کتابوں میں لکھے ہوتے ہیں، اس ٹائم پھر یاد کر لیجئے گا. یہ پڑھ کر بس یہ اس طرح کیا، چوما. اب آپ چونکہ حجر اسود کی طرف تھے، اب آپ یوں تھوڑا سا مڑ جائیں تو آپ کا لیفٹ سائڈ جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف ہو گئی. اب آپ طواف شروع کریں گے. طواف کی دعائیں یہاں لکھی ہوتی ہیں، پہلے چکر کی دعا، دوسرے چکر کی دعا. دیکھیں دعا وہی پڑھنا مناسب ہے جس کا مفہوم آپ کو پتا ہو. دعا کا مطلب اللہ سے ہم طلب کر رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ لکھی ہوئی دعائیں پڑھیں. آپ وہاں یہ دیکھیں گے گروپ ہوں گے، ایک آگے معلم ہوگا ان کا، وہ بلند آواز سے پڑھ رہا ہوگا، باقی سارے پیچھے اس کو بلند آواز سے پڑھ رہے ہوں گے. حالانکہ اس طرح بلند آواز سے دعائیں پڑھنا خلاف سنت ہے، یہ سنت نہیں ہے. لیکن وہ دوسرے ملکوں کے تو کسی کو دیکھ کے تنقید بھی نہ کریں، لیکن میں تو آپ کو بچنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. علماء نے فرمایا افضل ترین دعا دوران طواف درود پاک. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ ہم حج پر یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں کون سی دعا پڑھیں، فرمایا ہر مقام پہ درود پاک پڑھو، ہر مقام پر. وہاں پڑھا ہوا ایک درود پاک 1,00,000 درود پاک کے برابر. تو بس اب آپ نے طواف شروع کیا درود شریف پڑھتے ہوئے، اور بڑی عاجزی کے ساتھ. اللہ کی خصوصی توجہ آپ کی طرف ہے اس وقت، خصوصی رحمت آپ کی طرف متوجہ. آوارہ نظری نہیں ہونی چاہیے، کعبۃ اللہ کو دیکھ رہے ادھر دیکھ رہے. آج جن کی ساری کے ساتھ طواف. زیارت بعد میں بھی آپ کر سکتے ہیں. اور آپ چل پڑے دعائیں پڑھتے پڑھتے. پہلا کونا رکن عراقی، رکن شامی، اور پھر رکن یمانی. اگر آپ بہت ہی کعبۃ اللہ کے قریب طواف کر رہے ہیں جو افضل بھی ہے، جتنا آپ قریب رہ کے افضل کریں گے اتنے افضل ہوگا، یعنی طواف کریں گے. لیکن جتنے قریب ہوں گے رش اتنا ہی زیادہ ہوگا، کیونکہ سب بہت کنجسٹ ہوتے ہیں، لیکن افضل ہے. تو اگر آپ قریب ہیں تو بس بائیں ہاتھ سے رکن یمانی کو چھو لیں، بس اتنا، یہ سنت. آپ دیکھیں گے کچھ لوگ دور جا رہے ہوں گے، دور سے یوں استلام کر رہے ہوں گے، کوئی یوں ہاتھ ہلا رہے ہوں گے، یہ سب خلاف سنت. وہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھا دیکھی سمجھتے ہیں سامنے والے صحیح کر رہے ہیں، لیکن بہت ہی خلاف سنت کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ بس کتابیں پڑھیں جو اس میں علماء نے مسائل لکھے ہیں اس کے مطابق کریں. رکن یمانی تک پہنچے، پھر اس کے بعد وہ اس کو آپ نے ٹچ کیا، اب آگے پھر رکن اسود. تو ابھی آپ کا کعبۃ اللہ تھا لیفٹ سائڈ پر، جب آپ دوبارہ یہ آئے پھر اپنا رخ آپ حجر اسود کی طرف کر لیں، پھر وہی استلام کریں گے. اس کے بعد پھر اگلا چکر شروع ہوگا. اس طرح 7 آپ کو چکر لگانے ہیں. دوران طواف کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہیں ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ یوں پلٹ کے یوں کر لیں. تو یہ اگر اس طرح آپ نے کچھ طواف کیا اتنا حصہ دوبارہ آپ کو چلنا چاہیے، یا نئے سرے سے وہ چکر نئے سرے سے کریں. کعبۃ اللہ کی طرف نہ پیٹھ ہو اور نہ آپ کا سینہ ہونا چاہیے. لیکن جب آپ استلام کرتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں. 7 چکر کمپلیٹ ہو گئے. 7ویں چکر کے بعد یاد رکھیں ہر دفعہ طواف میں چکر 7 ہوں گے اور استلام 8 ہوں گے. مکمل کرنے کے بعد پھر استلام کریں تو یہ آپ کا طواف کمپلیٹ ہو گیا. انشاءاللہ سلسلہ جاری رہے گا، کنٹینیو رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم جو کچھ سنا اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، اور جتنے ہمارے حاجی بہن بھائی ہیں ان سب کو ان کو یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو میرا کوئی جملہ، میری کوئی بات کسی کی دل آزاری کا سبب بنی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
لبیک اللہم لبیک اللہ